کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ناظرین، میں ہوں یاسین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل جاگ پاکستان وتھ یاسین خان، کیونکہ کوئی آپ کو جگائے یا نہ جگائے، یاسین خان آپ کو ضرور جگائے۔ ناظرین، آج جس ٹاپک پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ملک پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال، اور آج کا دن پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی تقدیر کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے پہلے میں ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، آج دوسرا روزہ رکھا ہے، اور صبح یہ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ یا اللہ میرے ملک پاکستان کی خیر فرما، میرے ملک پاکستان کو شر سے اور سازشوں سے محفوظ فرما، اور میرے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی سیاست کی۔ آج عدم اعتماد کا دن ہے اور فیصلہ کن دن ہے، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ حق اور سچ کی فتح ہو، جھوٹ کی اور سازش کی اور اس کو میرے اللہ بے نقاب کرنا۔ اور میں آپ سے آج جو بات شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ عدم اعتماد کیوں آیا۔ عدم اعتماد اس لیے آیا کیونکہ عمران خان کی حکومت میں 4 سالہ دور میں جس طرح کی مہنگائی ہوئی، جس طرح کا ان کا رویہ تھا عوام کے ساتھ، اور پارلیمنٹ میں کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جس طرح کا انہوں نے رویہ رکھا، اپنے رکن اسمبلیز جو تھے ان کے ایم این اے تھے، جو ایم پی ایز تھے، ان کے سوا جو ان کا رویہ رہا، اور عمران خان نے ٹوٹل سیاست جو ہے نا ان 4 سالوں میں جو سیاست کی ہے وہ انا کی سیاست کی، میں اور میں کی سیاست کی، جس میں بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کیا گیا۔ ناظرین، کوئی بھی نمائندہ چاہے وہ ایم پی اے ہو یا ایم این اے ہو، وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے پارلیمنٹ میں آتا ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ صوبائی ہو یا وفاقی ہو، وفاق کا ادارہ ہو یا صوبہ ہو، کوئی بھی نمائندہ عوام کی ووٹ سے جیت کر اسمبلی میں پہنچتا ہے، اور وہ اپنے حلقے میں جواب دہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کے وہاں تک پہنچتا ہے، اسمبلی تک یا وفاق تک، اور اس کے بعد عوام اس سے سوال کرتی ہے۔ جب بھی آپ کسی کے پاس جاتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے تو وہ بہت سارے جو ہے نا مطالبے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ ہماری روڈ بنا کے دے دی آپ نے، یہ اسکول نہیں ہے یہاں پہ، یہاں ہاسپٹل نہیں ہے، یہاں پہ سڑکیں نہیں ہیں، یہ آپ نے ہمیں بنا کے دینی ہے، آپ ہم سے وعدہ کریں، آپ ہم سے پرومس کریں کہ آپ ہمارے علاقے میں ترقی لائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہر ایک نمائندے سے عوام جو ہے نا وہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ نے ہمارے حلقے میں بہتری لانی ہے، ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ تو ہوا کیا کہ 4 سال گزر جانے کے باوجود پورے پاکستان میں، پورے 4 صوبوں میں جو عوام کا نمائندہ تھا، منتخب نمائندہ تھا، اس کے علاقے کے لیے فنڈز نہیں دیے گئے، اس کے علاقے کی ترقی کے لیے کام نہیں کیا گیا۔ وہ بیچارے منتیں کرتے رہے، سمجھتے کرتے رہے، بھائی ہمیں یہ پرابلمز ہیں ہمارے علاقے میں، ہمارے حلقے میں، آپ پلیز اس کو حل کریں، لیکن کسی نے ان کی بات تک نہیں سنی۔ آخر کار وہ ناراض ہو کر پچھلے 1.5-2 سال سے وہ میٹنگز اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ وہ جو بھی پارلیمنٹ میں میٹنگ ہو رہی تھی، کابینہ کی میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں سے 60 سے 70% جو ممبران ہیں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہے، چاہے وہ وفاق
کی پارلیمنٹ ہے، لوگ نہیں جا رہے تھے وہاں۔ تو اب تنگ آ کے جب انہوں نے دیکھا کہ ابھی 1 یا 1.5 سال باقی ہے، ہم نے واپس حلقے میں جانا ہے، ہم نے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، آئندہ الیکشن کی تیاری کرنی ہے، تو ہم کس منہ سے جائیں گے عوام کے پاس واپس؟ تو انہوں نے تنگ ہو کر اپوزیشن سے رابطے شروع کیے کہ کسی طریقے سے عدم اعتماد لایا جائے اور اس نااہل وزیر اعظم سے جان چھڑائی جائے۔ اور جب یہ عدم اعتماد لایا گیا ہے، انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، جلسے شروع کیے، جلسوں میں ناکامی ہوئی، عوام نے ان کو مسترد کیا، پھر وہ جو ہے نا شور شرابہ کر کے انہوں نے بولا جی ہم 15 لاکھ بندہ اکٹھا کریں گے اسلام آباد میں۔ تو کتنا کر سکے؟ صرف اور صرف 50 سے 60 ہزار بندہ وہاں پہ اکٹھا ہوا، اور اس کو 20 لاکھ بنا کے پیش کیا جائے کہ ہم نے 20 لاکھ بندہ جو ہے نا جلسے میں اکٹھا کیا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو جب ہر طرف سے ناکامی ہوئی، سرپرائز دینے تھے، بہت کچھ کرنا تھا، اینڈ کیا ہوا؟ اینڈ یہ ہوا کہ اب جو ہے جب سارے کارڈ فیل ہو گئے، ان کے اپنے جو پی ٹی آئی کے ارکان تھے انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، تو اینڈ یہ ہوا کہ اب ایک سازش جو ہے نا اس کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ اب اس کو بیرونی سازش کا سہارا لے کے اس وقت جو ہے نا پاکستانی قوم ان کو ایک سازش بنائی جا رہی ہے۔ تو میں پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ یار خدا کے لیے یہ جو جس طرح کی یہ سیاست کر رہے ہیں، اس طرح کی سیاست بالکل ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ آپ اخلاق میں رہ کے، اخلاقیات میں رہ کے، اور پاکستان میں قانون موجود ہے، پاکستان میں عدالتیں موجود ہیں، پاکستان میں سسٹم موجود ہے، پاکستان میں ادارے ہیں، اور اس وقت پورے ادارے جو ہیں نا وہ آزاد ہیں، وہ اپنے فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو آپ آئینی طریقے میں رہتے ہوئے، آئین کو فالو کرتے ہوئے آپ اسمبلی میں جائیں، آپ ووٹ کا حق ہر ایک کو حاصل ہے۔ اگر آپ کو ووٹ پڑتا ہے اور آپ دوبارہ پرائم منسٹر منتخب ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، عوام اگر آپ کو ووٹ دیتی ہے تو موسٹ ویلکم، آپ دوبارہ پرائم منسٹر بن جائیں گے۔ لیکن جس طرح کی سیاست آپ کرنے جا رہے ہیں، اس طرح کی سیاست سے کس کا لاس ہوگا، کس کا نقصان ہوگا؟ صرف اور صرف پاکستان کا نقصان ہوگا، پاکستانی عوام کا نقصان ہوگا، کیونکہ وہ آلریڈی پاکستانی عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ جس طرح کی وہاں کے مہنگائی ہو گئی ہے، تو آپ مزید جو ہے نا پاکستان کو مشکل میں نہ دھکیلیں، پاکستان کے لیے اور مشکلات نہ بڑھائیں۔ تو میری حکمرانوں سے بھی اپیل ہے اور پاکستانی عوام سے بھی اپیل ہے کہ آپ صبر سے کام لیں، صبر سے اور تحمل سے کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ اپنی بربادی خود نہ کریں، کیونکہ جب کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتی۔ تو پلیز آپ ہوش کے ناخن لیں اور جذبات میں کم آئیں اور وہ کریں، کیونکہ وہاں ادارے موجود ہیں، پارلیمنٹ موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، جو فیصلہ وہ کریں آپ فیصلے کا انتظار کریں۔ اگر واقعی کوئی بیرونی سازش کی گئی ہے اور اس میں پاکستان سے اندر سے کوئی اس بیرونی سازش کا حصہ ہے، تو اس کو بے نقاب کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک کمیشن بنایا جائے، اس کمیشن کے تھرو اس بندے کو جو ہے نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے۔ اگر واقعی ہی کوئی اس سازش میں ملوث ہے تو اس کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے اور ڈی چوک میں لٹکا کے اس کو سزا دی جائے۔ لیکن اس طریقے سے سزا نہیں دینی چاہیے، کسی پہ غداری کا مقدمہ نہیں درج کرنا چاہیے، کسی کو عام الفاظ میں آپ غدار نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب محب وطن ہیں۔ کوئی بھی جو بھی، میرا یہ ایمان ہے کہ جو پاکستان میں پیدا ہوا ہے اس کے اندر پاکستان کی جو ہے نا خون ہے، احساس ہے، محبت ہے، وہ کبھی بھی پاکستان کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ لہٰذا کسی کے اوپر اس طرح کا الزام لگانا نامناسب ہے۔